الہی شریعت تو موجود ہوتی ہے، لیکن وہ انسانی جو ان کے اوپر فرائض منسوب کیے جاتے ہیں اس سے چشم پوشی اختیار کرنا چاہتے ہیں. وہ انسانوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے اور بے ایمانی حق سمجھتے ہیں کیونکہ میں خدا کا برگزیدہ ہوں، خدا نے مجھے چن لیا ہے. ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں برادر سیمیول کے ساتھ حاضر ہیں. آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا شریعت اور فضیلت کے حوالے سے، اور جو اس میں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے اس موضوع کی وجہ سے بہت سے ابہام پیدا ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کلام مقدس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں پولس رسول کی زبانی، ان کی غلط تشریحات کی جاتی ہیں، اور مسیح جو خواتین حضرات ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ایمان کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کتاب کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتے اور خدا اور اس کے نبیوں پر بہتان باندھتے ہیں. تو یہ جو سیریز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لفظوں کو ان کے سیاق و سباق میں رکھیں، دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ ہم ٹھیک سے سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں، جو ہم بتا رہے ہیں وہ کتنا اس کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے علم الہیات کے ماہر ہیں یہاں پر موجود ہیں، آپ ان کے پروگرام دیکھیں، اور ان کی سیریز جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاک تثلیث کے اوپر بہت خوبصورت 20 شوز تھے، میں خود اس کا حصہ تھا اور میں نے خود بھی بہت فضل پایا. تو اسی طرح کی یہ سیریز ہے، اور اس میں پاسٹر صاحب جو یہ مسائل ہیں ہمیں درپیش ہیں، جو چیلنجز ہیں ہمارے اپنے درمیان میں بھی، ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک طرح سے ڈیولپ ہو سکے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. یہ سوال کے ساتھ آپ کے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسمی شریعت کیا ہے؟ شریعت کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. رسمی شریعت، سیریمونیل لاز، اور فوجداری شریعت، سول لاز، اور اخلاقی شریعت، ایتھیکل لاز. تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ شریعت کو، جو کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے آسان اور بہتر ہو جائے. تو جب ہم بات کرتے ہیں سیریمونیل لاز، چونکہ ہماری جو یہ سیریز ہے اس کا جو میجر جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ شریعت اور فضل ہے، تو ہمیں شریعت کے تعلق سے انڈرسٹینڈنگ پانے کے لیے ان ٹرمز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو رسمی شریعت جو ہے، سیریمونیل لاز جو ہیں، یہ کور کرتے ہیں ان تمام رسومات کو جو یہودی ادا کرتے تھے، جن کا تعلق قربانیوں کے ساتھ ہے. جرم کی قربانی ہے، سخت کی قربانی ہے، اور وہ خطا کی قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے پھر قربانیوں کے علاوہ طہارت کے جو قوانین تھے، اس کو نہ چھونا، اس کو نہ کھانا، اگر ہو گیا تو ایسے خود کو پاک کرنا. تو یہ ساری جو ضابطے تھے کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، خود کو پاک صاف کیسے رکھنا ہے، قربانی کیسے چڑھانی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسمی شریعت کے اندر آتی ہیں، سیریمونیل لاز کے اندر آتی ہیں. تو خدا نے اپنی قوم کو شریعت دی، اور یہ تقسیم جو نا بڑا خاص جو پوائنٹ ہے، یہ تقسیم جو ہے یہ ببلیکل تقسیم نہیں ہے. یہ بائبل مقدس کے اندر تو صرف لفظ شریعت ہی استعمال ہوا ہے، اور ساری شریعت کو شریعت ہی کہا گیا. تو یہ تقسیم جو ہے یہ مفسرین نے، علماء نے، اپنے جو لوگ ہیں، قوم ہے، جو اس مذہب کے ممبرز ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اس بہت بڑے عنوان کو سمیٹا یا کوشش کی ہے کہ کیٹیگرائز کیا ہے تاکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے. رسمی شریعت میں 10 کمانڈمنٹس نہیں آتے، اور رسمی شریعت میں جو جزا اور سزا کے قوانین ہیں وہ بھی نہیں آتے. باقی جو قربانیاں ہیں اور جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس سے شادی کرنا، اس سے نہ کرنا، اور طہارت کے جو قوانین ہیں، اور جو کھانے پینے کے جو ڈائٹری لاز ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ رسمی شریعت کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں سمبلزم کا بھی ہے، اس کا عمل دخل رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہ ٹیمپرری نیچر ہے ان کا، بائی نیچر یہ ٹیمپرری ہیں. جی، فار ایگزامپل جیسے ایک بچہ جو خوراک بچپن میں کھا رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ بڑاؤں کو بھی کھاتے رہے، کیونکہ یہ شریعت کی ہے.
اور اسی طرح میں ایک چیز یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جو شریعت کے علم بردار ہیں جو بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے نا بڑی پریشانی ہوئی کہ ایک آدمی ہے وہ شریعت پہ بہت زیادہ زور ڈال رہا ہے, تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے بھائی سے میں یہ پوچھوں, بھائی آپ وہ جو خواتین کو شریعت دی گئی ہے کیا آپ اس کو بھی پورا کرتے ہیں, یا آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے کیا وہ آپ کی شریعت کو پورا کرتی؟ تو اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے اور وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیمپریری بائی نیچر ہے. تو لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, اور وہ آپ نے جیسے کہا کہ میرا خیال مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس طرح سے کیٹیگرائز حالت میں موجود ہے, اور وہ مطالعہ ان کا اتنا نہیں ہے. لیکن آئی بلیو اور خداوند سے امید ہے اور آپ کے توسط سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یقیناً لوگوں کے ذہن میں سوالات آئیں گے کہ ہر جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ٹھیک سوال پوچھیں تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچے اور مسیح کو ٹھیک طور پر پہچان پائیں, اور اس نجات کا جو خدا نے سلسلہ قائم کیا ہے اس کو ٹھیک سے فالو کر کے, مسیح کو فالو کر کے ہم اس پر ایمان رکھ کر اپنے اس جو اجر ہے اس کو حاصل کرنے والے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. فوجداری شریعت سے کیا مراد؟ سول لاز جو ہیں, دیکھیں جو شریعت ہے نا جن کو دی گئی, تو یہ ہم نے پہلی یا دوسری ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا حوالہ جات کے ساتھ, کہ خدا نے دنیا کی سب قوموں کو شریعت نہیں دی, خدا نے صرف ایک قوم کو شریعت دی. جن کو دی گئی تو ان کے کچھ شریعت کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ پری ریکویزٹس تھی, تو خدا نے ان کو اپنا ملک دیا, خدا نے ان کو ملکیت کے حقوق بخشے, اور ان کو کہا کہ جب تم وہاں جاؤ تو وہاں جا کر یہ سب کچھ کرنا. یعنی شریعت کو ایپلیکیبل ہونا خدا نے ممکن بنایا. تو جب ان کے پاس اپنا ملک تھا, اپنی گورنمنٹ اور اپنے لوگ جو حکومت میں ہے جو پالیسیز بناتے ہیں, تو انہوں نے سول لاز بھی اپنے بنائے جو خدا نے ان کو, جیسا خدا نے ان کو کہا تھا اور فرمایا تھا. تو جو فوجداری شریعت ہے یا سول لاز ہے, اس میں جرم کس چیز کو جرم قرار دینا ہے, اور جرم کی پنشمنٹ اور اس کا تصفیہ کیسے کرنا ہے, اور جو وکٹم ہے اس کو انصاف کیسے دینا ہے. تو جزا اور سزا, اس کو آپ یہ کہنے کہ تعزیرات بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ تعزیرات پاکستان کہلاتا ہے, تعزیرات اسرائیل آپ کہیں. تو جو تعزیرات اسرائیل ہے اس میں دفعات ہیں کہ اس جرم کی یہ دفع ہے, اس کی یہ سزا ہے, اور اس کو اس طرح سے یہ مجرم ہے, اور مجرم کو مالی طور پر یہ جرمانہ ادا کرنا ہے, یا اس کو ڈیتھ پینلٹی بھی اس کو دی جا سکتی ہے, اس کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے, جو بھی مطلب سلسلہ ہے. تو سول لاز جو ہے یہ فوجداری شریعت کو کہتے ہیں, اور اس میں بنی اسرائیل کے جزا اور سزا کے, بلکہ جزا تو کم ہے, سزا کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے, اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کسی نے ہٹ کیا ہے اور حاملہ خاتون کا حمل ضائع ہو گیا, اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کسی کی منگیتر کو پھسلا کر کسی شخص نے اس کے ساتھ بدی کی, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کسی کے بیل کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ پلان کیا کہ وہ کنویں میں گر گیا کسی کی غلطی کی وجہ, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ سارے جو چور کے ساتھ کیا کرنا ہے, زانی کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور قاتل کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ سارے جو لاز ہیں جس میں دفعات ہیں, سزائیں ہیں, یہ سارے سول لاز کہلاتے ہیں. تو سیریمونیل لاز جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے, جب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیریمونیل لاز رسمی شریعت بھی اب اس کا اطلاق بھی نہیں ہے, اور جو سول لاز ہیں اس کا بھی اب اطلاق نہیں ہے, نہ ان پر جن کو اسپیشلی شریعت دی گئی, اور ہم پر تو کوئی اس کا جواز ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اور سول لاز دیکھیے ہر ملک کے اپنے ہیں. اب خدا اگر اسرائیل کو ملک نہ دیتا, فار ایگزامپل جو سول لاز پرانے ڈرامہ کے اندر ہمیں نظر آتے, کیا اس کو ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر سزائے جو ہے اسلامی قانون کی بجائے آپ اسرائیلی قانون سے دیں؟ پاسبل نہیں. تو جو خدا نے جو ریکوائرمنٹس تھی پہلے وہ پوری کی, ان کو لینڈ دی, مالکانہ حقوق دیے, پھر ان سے کہا کہ اب تم میرے لوگوں کا انصاف ان تقاضوں کے مطابق کیا کرو. میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا, کچھ پوائنٹس ہیں چھوٹے سے, میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ نے ویسے ہی بہت تفصیل سے اس کو بیان کر دیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل جو قوم بنی ہے وہ غلامی کی حالت میں بنی, مصریوں کے انڈر, اور بہت تکلیف سے وہاں سے نکلے, اور ان کی حالت ہمیں نئی وحشیوں کی سی لگتی ہے.
اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو شریعت دی جا رہی ہو، خدا اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، تو نیچے وہ قوم کیا کر رہی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیل کا، بچڑے کا، وہ جو کچھ اوپر لکھا جا رہا ہے اس کے برعکس کام نیچے کر رہے ہیں. تو وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو کچھ پوائنٹس لکھے وہ یہ کہ میں جب آپ یہ بات کریں تو میں دیکھا تھا کہ لوگوں کے پاس الہی شریعت تو موجود ہوتی ہے، لیکن وہ انسانی جو ان کے اوپر فرائض منسوب کیے جاتے ہیں اس سے چشم پوشی اختیار کرنا چاہتے ہیں. وہ انسانوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں اور بے ایمانی حق سمجھتے ہیں، کیونکہ میں خدا کا برگزیدہ ہوں، خدا نے مجھے چن لیا ہے، میرا اس تعلق بہت مضبوط ہو گیا، اب میں بہت سی چیزوں سے بر رہی ہوں. تو میں اس حوالے سے جب ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں کچھ پوائنٹس تھے، میں اللہ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں. ہمارے کانٹیکسٹ میں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی خاص قوم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جس کو بیٹا بناتا اس کو تعذیب بھی کرتا ہے. جی بالکل ایسا. اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو ان ذمہ داریوں میں اوبیڈینس ٹو اتھارٹیز ہے، جسٹس اینڈ فیئرنیس ہے، پروٹیکشن آف دا ونریبل ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ریسٹیٹیوشن آف پنشمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ہے تعلق، اس میں ایکسپلینیشن ہے. ایکسڈس جو خروج کی کتاب ہے اس کا 22 باب سے 1 سے 15 آیات. پھر لو اینڈ فارگیونیس ہے، اس کے حوالے سے پوری تفصیلات موجود ہیں. جو شریعت کی 5 کتابیں ہیں، ڈسپیوٹس امانگ بلیورز، اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 1 سے 8 آیات، اس میں پولس رسول نے اس کو بیان کیا. تو ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنے کے لیے یا شریعت کو، اس کی انٹرپریٹیشن کو سمجھنے کے لیے، میرا خیال ہے کہ حضرت پولس جس کے چیزوں کو استعمال کر کے لوگ مسیحیت سے دور ہونا چاہتے ہیں یا بولتے ہیں کہ مسیحیت کا چہرہ بگاڑ دیا، اگر ان کو ٹھیک سے پڑھیں اور ریفرنسز کو پڑھیں انجیل مقدس کو، تو بہت سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم اپنی نجات کو اپنے ہاتھوں سے کھو نہیں دیں گے. اگلا سوال ہے ہمارا کہ اخلاقی شریعت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ ہمیں بتائیں کہ اس سلسلے میں بائبل مقدس کیا فرماتی ہے. اخلاقی شریعت جو ایتھیکل لاز ہیں، اخلاقی شریعت، اس کو زیادہ تر 10 احکامات، احکام عشرہ، 10 کمانڈمنٹس سے ہی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو اخلاقی شریعت جو ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ ہارٹ ہے. اب میں دل کی مثال دے سکتا ہوں، انسان کی اہم ترین چیز ہے، یعنی مطلب بیسک چیز ہی 10 کمانڈمنٹس ہیں. باقی جتنے احکامات ہیں جن کو ہم سیریمونیل لاز کہتے ہیں یا جن کو ہم سول لاز کہتے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ اخلاقی شریعت کی بنیاد پر ہی، دیکھیں اس کی ایکسپینڈڈ شکل ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کی ایکسپینشن ہے. تو اس کو انہوں نے 10 احکامات کو کی بیس پر ہی ان کو آگے پھیلایا اور بنایا. خدا نے ان کو، یعنی اگر آپ سمرائز کریں تو 613 احکامات سمٹ کر 10 ہو جائیں گے. اور پھر ایسا بھی ہے کہ 10 کو سمیٹ کر اس کو ایک میں بھی وہ نظر آتا ہے خدا یسوع مسیح نے کیا ہے، جب ان چھوڑا گیا. آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو ایتھیکل لاز جو ہے وہ 10 احکامات ہیں جو آپ انسان کے اخلاق کو درست کرتے ہیں. اب یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ پتھروں پر کھودے گئے تھے، جو ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ اس کو موت کا عہد کہا گیا. اور موت کا عہد کن معنوں میں کہا گیا؟ کہ میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری وجہ، میں وجہ ہوں، خدا نہیں ہے. ہاں جی. تو جب یہ 10 احکامات 2 ٹیبلٹس کے اوپر جب ان کو کندہ کیا گیا، تو ایک پر 4 تھے اور ایک کے اوپر 6 تھے. سائز دونوں کا ایک ہے، تو ایک کے اوپر 4 اور ایک کے اوپر 6 کیوں ہے؟ 4 جو تھے ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور 6 کا تعلق انسان کے ساتھ تعلق جو اس کو وہ ایڈریس کرتے ہیں. اور آپ اس ترتیب کو دیکھیے کہ پہلے 4 احکامات جو 10 میں سے پہلے 4 ہیں، ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے. یعنی انسان خدا سے کس طرح سے پیش آئے، خدا کے ساتھ کیسے ریلیشن بلڈ کرے. اس سے ہمیں کلیو ملتا ہے کہ جس انسان کا تعلق خدا کے ساتھ درست نہیں ہے، وہ انسانوں کے ساتھ بھی درست تعلق اختیار نہیں کر سکتا. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا، اپنی فیملی میں بھی دیکھا کہ ماں باپ بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ بڑھاپے میں میرا خیال رکھنا. پہلے وہ اس کو اپنے ساتھ بہتر تعلق کی تلقین کرتا ہے. اگر ہم سٹارٹ کریں کہ ہمارے بچوں کا تعلق خدا کے ساتھ بہتر ہو جائے، تو لا محالہ ان کا ہمارے ساتھ بھی تعلق بہتر ہو جائے گا. تو 10 احکامات کی جو اخلاقی شریعت ہے وہ انسانی اخلاقیات کی بنیاد ہے. اور انسان جو ایتھیکل جو ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، تو جو سٹانس ہونا چاہیے، 10 کمانڈمنٹس جو ہے وہ اخلاقی جو ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ جب ہم رسمی شریعت کی بات کرتے ہیں، جب ہم فوجداری شریعت کی بات کرتے ہیں، اخلاقی شریعت کی بات کرتے ہیں، تو ان کا جب آپ پرانے عہد نامہ کی اسپرٹ میں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک لیول ضرور ہے. یہ
یہ خدا کے معیار کا آغاز تو ہے پر یہ حتمی شکل نہیں ہے. وہ آگے چل کر ہمیں نئے عہد میں مسیح یسوع کی زبانی بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن بہرحال اس ایپیسوڈ میں جتنا ہم کور کر سکتے ہیں یا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ پوری شریعت کا ہارٹ ہے. 10 احکامات اور انسانی رویوں کو, انسانی اخلاق کو یہ سنوارتا اور بہتر کرتا ہے. اور اس کی جو ترتیب ہے, پہلے انسان کا خدا کے ساتھ تعلق درست ہو تو پھر وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی درست تعلق اختیار کر سکتا ہے, ادروائز ممکن نہیں. ممکن. میں اس چھوٹی سی پوائنٹ کے ساتھ کہ اگلے سوال کی طرف جائیں گے کہ اگر ہم اخلاق کو انسان کی زندگی میں سے نکال دیں تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہو جاتا. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اگلے سوال کی طرف چلیں گے سر. وہ یہ کہ کیا ایسی تقسیم جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں بائبل مقدس میں موجود ہیں؟ بڑا کرٹیکل کویشچن ہے کہ آپ کی اپنی طرف سے یا بائبل بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ بھی آپ نے خود رکھا ہے کہ بائبل ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. یہ سوال آپ کے اوپر ہے. اچھا, میں اسٹوڈنٹس کو بھی سہیل بھائی پڑھاتے ہوئے, خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اور پڑھاتے ہوئے مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ, اور یہ اس کے اوپر اور لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ بائبل مقدس باقاعدہ سسٹمیٹک تھیالوجی کی کتاب نہیں ہے, لیکن جتنی ہماری کرسچن تھیالوجی ہے اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے, وہ بائبل میں سے ہے اور وہ بائبل کی بنیاد پر ہے. ہماری کوئی بات بھی بائبل سے ہٹ کر نہیں, نہ ہو سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے. ایک چیز بائبل میں سے ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل سسٹمیٹک تھیالوجی کی کتاب نہیں, تو اس کا مطلب ہے جیسے سسٹمیٹک تھیالوجی میں ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسری بات کو بیان کیا جاتا ہے, یہ بلڈ کیا جاتا ہے, اس طرح سے نہیں ہے. کرسچن تھیالوجی پوری بائبل میں بکھری ہوئی ہے, اور اس کو جو جن کو خدا نے فضل دیا ہے یا سمجھ دی ہے وہ ان موتیوں کو جمع کر کے یا ان پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بناتے ہیں, ان موتیوں کو جمع کر کے ایک ہار بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو یہ تقسیم ہے میری تو خیر بالکل نہیں ہے, اور بائبل مقدس میں بھی یہ آپ کو مطلب اس طرح سے ان ورڈنگ کے ساتھ نظر نہیں آتی کہ کہا جائے کہ یہ رسمی شریعت کا چیپٹر ہے, یہ فوجداری شریعت کا چیپٹر ہے, یا یہ اخلاقی شریعت کا چیپٹر ہے. اس کو مفسرین نے اور علماء نے انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, جیسے ایک وقت تھا کہ بائبل مقدس آیات اور ابواب میں بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی, کسی نے اس پر کام کیا, ابواب اور آیات میں بائبل کو تقسیم کیا تاکہ پڑھنے والا اس کو پڑھ سکے کہ آج میں نے یہاں تک پڑھا ہے تو ریفرنس دیکھیں, آج ہم کوڈ کرتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں, اور اس کو ڈھونڈنا کتنا آسان ہو گیا. تو اس طریقے سے کسی نے اس کے اوپر کام کیا. تو اسی طرح سے بائبل کے جو طالب علم ہیں انہوں نے دوسرے طالب علموں کے لیے اس کو مؤثر بنانے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے, تو میں اس تقسیم کے ساتھ اس حد تک اتفاق کرتا ہوں. اگر اس تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا بہتر انڈرسٹینڈنگ سے پڑھ سکے, اور چونکہ شریعت کی جو 5 کتابیں تو موسوی شریعت کی ہیں, اور پورا پرانا عہد نامہ بھی اصطلاحی طور پر شریعت کہلاتا ہے. یعنی اگر ہم یہ کویشچن کریں کہ شریعت بائبل مقدس میں شریعت کی کتابیں کون سی ہیں, تو آپ کو موسوی شریعت تو 5 کتابیں نظر آئیں گی, لیکن پورا پرانا عہد نامہ اصطلاحی طور پر شریعت کہلاتا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا, اور یہ حوالہ زبور کا ایسی ہے. تو ٹھیک ہے جی, کیونکہ جو جتنے پرانے عہد نامہ کے نبی ہیں وہ شریعت کی متحدی میں آئے, اس لیے ان کا جو کلام ہے شریعت کی متحدی میں تحریر ہوا, اس لیے وہ شریعت ہی کہلاتا ہے, بٹ اصطلاحی طور پر. لیکن موسوی شریعت کی پہلی 5 کتابیں ہیں پینٹاٹیوک. تو ایسی تقسیم بائبل مقدس میں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح سے ہم جس کی طرح بیان کریں کہ یہ رسمی شریعت ہے, اس میں یہ شامل ہے. تو اس طرح سے, لیکن آپ ایجاد نہیں کرتے ہیں جی, مطلب یہ آپ کی اپنی نہیں, یہ تو موجود ہے اور بائبل کے اندر سے ہی ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بائبل مقدس اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور ہمیں یہ تقسیم نظر آتی ہے. اور یہ تھیالوجینز نے, علماء نے قائرین کی سہولت کے لیے اور جو حق کے متلاشی ہیں ان کی مدد کے لیے یہ کیا ہے, اور اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت بھی نہیں. اب میں اس کو ترتیب کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ مکاشفہ انجیل مقدس کی آخری کتاب ہے, اس میں آخرت کے بارے میں لکھا ہے. اگر ہم اس کو اٹھا کے متی کی انجیل سے پہلے لگا دیں, جی بالکل, تو یہ اچھی بے تکا ہو جائے گا نا کام. تو ہم خود یہ چیزیں چاہتے ہیں اور یہ انتظام کیے گئے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایجاد نہیں کیا آپ نے, لیکن آپ یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ کلام مقدس میں سے بتا رہے ہیں اور سب کے لیے, اور یہ موجود ہے اور سب اس کو فالو کرتے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ کہ شریعت کی اس تقسیم کا مقصد کیا تھا یا کیا ہے؟
شریعت کی اس تقسیم کا مقصد کیا ہے، یعنی شریعت کو رسمی شریعت اور سول لاز فوجداری شریعت اور ایتھیکل لاز اخلاقی شریعت میں تقسیم آخر کیوں کیا گیا؟ تو سب سے پہلے تو یہ جو اس طرح کی تقسیم ہے یہ بائبل مقدس میں آپ کو ان لفظوں میں نظر نہیں آتی، لیکن اس کی بیس بائبل مقدس ضرور ہے۔ اگر اس کی جو میری ذاتی رائے ہے، اگر اس کی تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کا اسٹوڈنٹ شریعت سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے، کیونکہ شریعت بہت واسٹ ایک ٹاپک ہے، پہلی 5 کتابیں ہیں ہی شریعت کی، اور آپ کو باقی پورا پرانا عہد نامہ بھی شریعت کی ہی ایک قسم نظر آتا ہے، یا اس کی جھلک نظر آتی ہے شریعت کی پرانے عہد نامہ میں، صحائف میں نظر آتی ہے، انبیاء اکبر انبیاء اصغر کی جو کتابیں ان میں نظر آتی ہے۔ تو اس تقسیم سے یہ فائدہ ہوا کہ جب آپ بہت بڑی چیز کو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو اس پر فوکس کرنا، اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس حد تک میں اپنی ذاتی رائے میں اس ورک کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ہماری مدد کے لیے کسی نے اس پر کام کیا اور کام کر کے رسمی شریعت اور اخلاقی شریعت اور فوجداری شریعت میں اس کو تقسیم کیا۔ اگلی ایک ساتھ میں کچھ اس کے اوپر فردر ہم بات کریں گے کہ کچھ اس میں کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جن کو مزید ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ پر اگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہم شریعت کو تقسیم کر کے کچھ شریعت کی متحدی ہٹا سکیں اور کسی ایک حصے کو آج بھی امپوز کر سکے یا امپلیمنٹڈ رکھ سکے، کہ اس حد تک تو میری ذاتی رائے میں اتفاق کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ شریعت کو تقسیم کیا گیا، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے اور بائبل کا اسٹوڈنٹ اس بڑے ٹاپک اور سبجیکٹ کو چھوٹے حصوں میں پارٹس میں ڈیوائڈ پا کر آسانی سے سمجھ سکے۔ پر اگر کوئی اس لیے تقسیم کرتا ہے اس کو کہ وہ یہ راہ نکال سکے کہ کچھ پارٹ جو ہے وہ اب لاگو نہیں، ہم یعنی ان 3 کیٹیگریز میں سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم رسمی شریعت اور فوجداری شریعت کے متحد نہیں ہیں، پر اخلاقی شریعت آج بھی ہمارے اوپر لاگو ہے۔ اچھا سہیل بھائی، یہ وہ ایریا ہے جس پر جب ہم آئندہ آنے والے ایک ساتھ پر بات کریں گے تو میں ناظرین کو ابھی سے تجسس کہہ لیں، تھوڑا سا تجسس میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب آپ پارٹ سنیں گے تو جب تک آپ پورا اوپینین نہ سن لیں، اور میرا یہ ماننا ہے اور خدا کے فضل سے جب بھی میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں زیادہ بہتر بیلنس ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ سیریمونیل لاز ہمارے اوپر یا یہودیوں کے اوپر لاگو نہیں ہے، فوجداری لاز ان کے اوپر لاگو نہیں ہے، تو ان کے اوپر تو ہے، وہ تو آج بھی اپنے ملک کو اسی کے مطابق چلاتے ہیں۔ لیکن کرسچن علماء نے کیا کیا کہ کہا کہ جی رسمی شریعت کلیسیا کے اوپر لاگو نہیں ہے اور فوجداری شریعت بھی کلیسیا کے اوپر لاگو نہیں ہے، لیکن اخلاقی شریعت لاگو ہے۔ اور جب انہوں نے اخلاقی شریعت کو لاگو کیا تو خود ایک ان کے لیے ایک ٹریپ بھی بنا، اور وہ کیا، اب احکام 10 میں سے 9 کو وہ لاگو کر رہے ہیں اور سبت والی بات کو وہ ہٹا دیتے ہیں، وہ ہٹا رہے ہیں۔ اس کا مطلب پھر 10 تو نہ رہے نا، ایسے تو کچھ پرابلمز اس میں ہیں۔ تو جو اس کا راستہ جس طریقے سے خداوند نے مجھے فضل دیا اور مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا، میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں، اس میں بہت زبردست قسم کا بیلنس ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں اگر کوئی شریعت کو تقسیم کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی مدد ہو سکے اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکے، تو میں اس چیز کو سراہتا ہوں، یہ قابل ستائش ہے، لوگوں کی مدد کی گئی۔ پر اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک حصے کو کلیسیا پر بھی لاگو کرنا ہے تو اس کے لیے آئندہ آنے والے ایک ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں، شریعت جزوی پارشی لاگو ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ پرابلم بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن ابھی جو آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، ایک بہت بڑی چیز کو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں۔ اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اخلاقی شریعت کو لاگو کرنا ہے، ایتھیکل لاز کو لاگو کرنا ہے اور شریعت کی متحدی میں کلیسیا کو لے کے جانا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہمارا جو نیا عہد ہے وہ پرانے عہد کا تسلسل ہے، کیونکہ مین پارٹ جو ہے، جو ہارٹ ہے، اس کو تو ہم خود اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں، اور لاگو کر کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں
وہ ہم 7ویں اور 8ویں کیس میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور میں جو نوٹس ہیں اس میں دیکھ رہا تھا کہ تقسیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ جو لاز ہیں وہ پوری قوم پر اپلائی ہوتے ہیں، جیسے فوجداری ہے جی، اور اس میں اخلاقی جو قوانین ہیں جب ہم اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو وہ انڈیویجولی آپ کو اس کا ہوتا ہے، اور آپ کہیں بھی ہوں اس کو، اگر آپ کرسچن ہیں کسی دوسرے ملک میں ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں کسی دوسرے ملک میں، اگر آپ یہودی ہیں کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں اور آپ پر فوجداری اطلاق نہیں ہو رہے اور قوانین کہ آپ ہیکل میں نہیں جا سکتے، آپ مسجد نہیں جا سکتے، آپ چرچ نہیں جا سکتے، لیکن اخلاقی قوانین موجود ہیں، ملک کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تقسیم موجود نہیں ہے اور آپ اس تقسیم کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنے لیے کسی غیر ملک میں جہاں پر آپ کے لیے روزی کا خدا نے انتظام کیا ہے، روزی لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میں روٹی کی بات کروں، تو وہ جو آپ کے ملک کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے، جو ریونیو پہنچ رہا ہے، اور اس سے بھوک اور افلاس ختم ہو رہی ہے، وہ بھوک اور افلاس جو ختم ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے. تو اخلاقی شریعت اور فوجداری جو شریعت ہے اس کے اندر یہ تقسیم جو ہے ہمیں آسانی فراہم کر دیتی ہے. فار ایگزامپل میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آپ جس زمین پر اپنے ایمان کے ساتھ ایماندار گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر آپ اس زمین کے لیے کس طرح سے برکت کا باعث بنتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر کسی خاص جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اخلاقی شریعت پوری کر لیجئے جو اس کے برابر ہو، آپ وہ کام کر لیجئے، یا آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ اس کا اطلاق اگر ہم اس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے تو اس سے زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. تو ہم کرسچنس کو جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ہر سوسائٹی جگہ، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ اس تقسیم کو بڑے بہتر طور پہ سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میری یہ گزارش ان تمام لوگوں سے ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس کے پیچھے بھی خدا کی مرضی شامل ہے، اور ہم کیونکہ پاک تثلیث پر بلیو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک روح کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے جو تعلق ہے اس کنیکشن سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں وہ اخلاقی شریعت کا عنصر ہمیں حضرت پطرس کے اس واقعے میں بھی نظر آتا ہے، جہاں مجھے وہ کپل کا نام تو یاد نہیں ہے جو اپنی جائیداد بیچ کے آتے ہیں. بالکل. تو آج بھی انانیہ سفیرہ، آج بھی ان چیزوں کا اطلاق ہماری زندگی پہ ہو سکتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس ہیکل نہیں ہے تو ہم ہیکل بنانے کی کوشش نہ کریں، اپنے بدن کو خدا کی ہیکل ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ تقسیم ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں اور اپنے طور پر، اور جب ہم اس تقسیم کو سمجھتے ہیں تو پھر خدا ہمیں بتاتا چلا جاتا ہے وہ کلام کے ذریعے سے جو اس نے نبیوں کے وسیلے سے، اپنے بیٹے کے وسیلے سے اور اپنے رسولوں کے وسیلے سے پاک روح کی ہدایت سے ہمیں فراہم کیا. اس چھوٹی سی گفتگو کے ساتھ اب مزید بہت سی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس تجسس کو جس کی انہوں نے بات کی بھائی سیموئل نے، کہ اس کو برقرار رکھا جائے اور اگلی قسط میں اس پر مزید بات کی جائے تاکہ جو بھی غلط فہمیاں، بہام ہیں، شکایتیں ہیں وہ ختم کی جا سکیں. اگلے پروگرام میں ملنے کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.